قصہ مختصر آپ کے لیے پیش کر رہا ہے دوسری قسط۔ کراچی ایک زخموں سے بھرا شہر اور ایک اکیلا نوجوان۔ کہتے ہیں کچھ شہر چیختے نہیں بس خاموشی میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ سن 1947 کی آزادی کے بعد کراچی بھی ایسا ہی شہر تھا، اور اس شہر کی چیخ ایک نوجوان نے سب سے پہلے سنی جس کا نام عبدالستار ایدھی تھا۔ ہجرت کے دنوں میں کراچی کسی شہر جیسا بالکل نہیں تھا۔ وہ ایک ہسپتال کا منظر پیش کرتا تھا جس میں ڈاکٹر نہیں تھے، ایک پناہ گاہ تھی مگر چھت نہیں تھی۔ ایدھی روز دیکھتا لوگ اپنے پیاروں کو سڑک کنارے چھوڑ دیتے، مائیں بچوں کو پکارتی رہ جاتی، بوڑھے نوجوان عورتیں سب تھکے ہوئے زخمی اور بے یار و مددگار۔ کراچی کا درد ایدھی کے دل میں اترنے لگا۔ ایک دن ایدھی نے دیکھا ایک لاوارث میت پڑی تھی۔ لوگ پاؤں بچا کر گزرتے رہے، کوئی مڑا نہیں، کسی نے پوچھا نہیں، اور ایدھی کے پاس وہی سوال پھر لوٹا کہ اگر سب خاموش رہیں تو کیا تم آواز بنو گے؟ ایدھی کا دل لرز گیا۔ یہ شہر کسی ایک مددگار، کسی ایک محسن کا انتظار کر رہا تھا۔ ایدھی نے سوچا کہ کیوں نہ میں ہی وہ مددگار بن جاؤں۔ ایدھی نے اسی لمحے فیصلہ کیا کہ جتنا ہے وہی کافی ہے، کوئی شاندار منصوبہ نہیں چاہیے۔ اسے صرف ایک ارادے نے چارج کر دیا، پہلی خدمت، پہلا قدم، پہلا مشن۔ انہوں نے ایک تانگا لیا جسے وہ ایمرجنسی سروس کے طور پر استعمال کرنے لگے۔ یہ آزادی کے بعد پاکستان کی پہلی ایمبولنس سروس تھی، ایک تانگا، ایک نوجوان جس کے دل میں انسانیت کی سب سے بڑی آگ اور تمنا تھی۔ ایدھی خود گاڑی چلاتا، خود زخمیوں کو اٹھاتا، خود دوائی دیتا اور خود ہی تدفین تک ساتھ رہتا۔ پیسہ نہیں تھا، نیند بہت کم تھی، سہولتیں بالکل نہیں تھیں، مگر وہ ایک بات پر کھڑا تھا، کوئی انسان سڑک پر مرنے کا حق نہیں رکھتا۔ یہ جملہ اس کے چلنے کی طاقت بن گیا۔ راتیں لمبی تھیں، گلیاں سنسان اور ڈر اور خوف تھا۔ ریاست کے پاس وسائل کم تھے مگر ایدھی کے قدم رکنے والے نہیں تھے۔ وہ زخمیوں کو سہارا دیتا، بیماروں کے پاس بیٹھتا اور لاوارث میتوں کو غسل دے کر اپنے ہاتھوں سے دفناتا۔ کراچی کے لوگ دیکھ رہے تھے کہ انسانیت ایک انسان کے کندھوں پر چل رہی ہے۔ سب نے ساتھ نہیں دیا، کسی نے کہا یہ پاگل ہے، کسی نے کہا یہ دکھاوا کرتا ہے، کسی نے تانے دیے تو کسی نے پتھر تک مارے۔ جو پتھر مارتے ہیں وہ خود تو اندر سے ٹوٹے ہی ہوتے ہیں۔ مگر ایدھی کو فرق نہیں پڑا۔ وہ کہتا تھا جو زخمی ہیں انہیں پہ نظر رکھیں۔ ایدھی نے ایک کمرہ لیا چھوٹا سا، 2 بستر رکھے اور اسے ڈسپینسری بنا دیا۔ نہ ڈاکٹر تھے نہ نرسیں، صرف ایدھی اور اس کا ارادہ، اس کا عزم۔ وہ زخمیوں کے پاؤں دھوتا، بخار میں بیٹھ کر تیمارداری کرتا اور سڑکوں سے پناہ ڈھونڈنے والوں کو اپنی ڈسپینسری میں سلا دیتا۔ یہ کمرہ بعد میں دنیا کی سب سے بڑی ویلفیئر سسٹم کا پہلا بنیاد بننا تھا۔ ایک دن صبح ایدھی کے پاس ایک عورت آئی۔ اس نے اپنا زیور اتار کر کہا میرے پاس بس یہی ہے، تم اس سے انسانوں کی خدمت کرنا اور زخمیوں کی مدد کرنا۔ یہ پہلا عطیہ تھا، انسانیت کی پہلی کرن جو اندھیرے میں جلی۔ اسی دن ایدھی نے ایک بات لکھی کہ جب تم کسی کے لیے اپنا دل کھول لیتے ہو تو دنیا بھی اپنا دل کھول کر رکھ دیتی ہے۔ وہ اب روک نہیں سکتا تھا، خدمت اس کی عبادت بن گئی۔ وہ صرف زخمی نہیں دیکھتا تھا، وہ انسان دیکھتا تھا۔ ایدھی کی ڈسپینسری اب پناہ گاہ بننے لگی، وہ شہر جسے علاج، محبت اور ایک مہربان دل کی ضرورت تھی، وہ سب اسے ایک نوجوان کے اندر مل رہا تھا۔ کراچی نے اپنا خادم چن لیا۔ ایک دن ایک تھکی ہوئی ماں نے ایدھی سے کہا بیٹا تم نہیں ہوتے تو میرا بچہ آج مر جاتا۔ یہ جملہ ایدھی کے لیے ایک دعا بھی تھا اور ایک ذمہ داری بھی۔ وہ سمجھ گیا کہ اب یہ شہر اس کا ہے، یہ لوگ اس کی ذمہ داری ہیں اور یہ درد اس کی منزل۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک اکیلا لڑکا ایک شہر کا خادم بن گیا اور انسانیت نے اپنا بیٹا پہچان لیا۔ ایدھی نے اپنی تحریک کیسے شروع کی؟ کون سی ایسی خصوصیات تھیں جس کی وجہ سے لوگ اس پر اعتبار کرتے تھے؟ یہ دیکھنے اور جاننے کے لیے قصہ مختصر کے ساتھ جڑے رہیے، زندگی کی کہانیاں جو سوچ بدل دیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل قصہ مختصر کو لائک اور سبسکرائب کریں۔